شعر میں آپ سے کہوں گی، مزدور کا ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے، مزدور کا ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے، روٹی کمانا بھی ایک جنگ کا سامان ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح. اس میں اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے مزدور کے لیے. وہ کہتا ہے جی میں مزدور لیبر ڈے پہ بھی کام کر لیتا ہوں، کہیں آج کی ویجز میری ڈیلی ویجز بھی کٹ جائیں گی تو میں گھر کیا لے کے جاؤں گا. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں اپنی بات کروں، بینگ اے وومن، بینگ اے ورکنگ لیڈی، تو میں بھی آپ یقین کریں 2 جابس کر رہی ہوتی ہوں. جی ٹھیک ہے، ٹو سپورٹ مائی فیملی. دو مائی ہسبینڈ از ارننگ بٹ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی فیملی. دیٹس دا ریزن. اب اس میں مجھے کیا پرابلمس فیل ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میرا ورک لائف بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے، میری مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بعض دفعہ گھر کا سارا جو بھی ورک لوڈ ہے یا جو بھی برن آؤٹ ہے وہ آ کے بچوں کے اوپر فرسٹریشن نکلتا ہے، گھر والوں پہ نکلتا ہے. بالکل اسی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو اٹس دا ڈیوٹی آف دا امپلائر ایز ویل کہ وہ کچھ ایسے ریفارمس بنائیں، کچھ ایسی اپنے امپلائیز کو بھی سپورٹیو کچھ انیشیٹیوز لیں کہ ان کی مینٹل، بالکل ان کے ٹائمنگس میں یا تو فلیکسیبلٹی لے کر آئے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کریں، ان کی ریمونریشن جو بھی ہے وہ اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ گھر جب جائیں تو بڑے ریلیکس ماحول میں ریلیکس ہو کے جائیں. بالکل. آپ دیکھیں اگر کمپیریٹیولی ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں، وہاں ایک ٹائم سرٹن ٹائم ہے جی اس ٹائم سے اوپر میں کام نہیں کروں گا. جی سر. دیکھیں بنیادی طور پہ جو آپ نے یہی سوال کیا، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ایک ہے ایگریکلچر سیکٹر، جی دوسرا ہے مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر، تیسرا ہے سروس سیکٹر. آج کل دنیا جو ہے وہ آرگنائزڈ لیبر سے انفارمل ان آرگنائزڈ لیبر پہ کانٹریکٹ سسٹم پہ چلی گئی ہے. جو آپ نے بات کی کہ لیبر کو پوری جو مشقت کی مزدوری پوری نہیں مل رہی ہے نا، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ کم ہو رہی ہے، آپ کی وہاں لیبر یونینائزیشن جو ہے وہ 2% سے بھی کم ہو رہی ہے. رہی بات کانٹریکٹ ورکر، ایگریکلچر ورکر، اب سندھ میں ایک آپ کو پتا ہے سندھ وومین ایگریکلچر ورکر ایکٹ آیا ہے جس کے تحت یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ خواتین چاہے وہ سیزنل ورکر ہوں گی یا ہارویسٹر پہ ہوں گی یا ڈیلی ویجر پہ ہوں گی، وہ ایک یونین بنا سکتی ہیں. اچھا. ہاں، لاسٹ ویک ہی میں نے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے طرف سے ایک سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے، اس کے رولز آف امپلیمنٹیشن کی ہم نے بنائی ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سکھر سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کراچی سے لے کے، آپ کو یہ میں بتا دوں سندھ حکومت نے 500 ملین روپیز 500 ملین ان کے انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے. اور اس میں یہ کوشش ہوگی کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا جو ایک وومن ایگریکلچر ورکر آرگنائز ہوگی. اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سندھ ہوم بیسڈ ورکر ایکٹ ہے سندھ دوسرے وہ بھی ہے. میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر ایک پراؤنشل سبجیکٹ تو ہے، مگر بنیادی طور پہ جو آپ صرف منیمم ویج کی بات نہ کہیں، لیونگ ویج کی بات کریں کہ ایک خاندان میں 2 میاں بیوی اور 5 بچے ہیں تو 7 لوگوں کو کھلانے کے لیے کیا یہ 37,000 37,000 کہاں پورا ہوتا ہے؟ 37,000 تو مذاق ہے. اور اگر آپ میڈم دیکھیں گی ایون جو ریکمینڈیٹری ڈائٹری الاؤنس جس کو ہم کہتے ہیں RDA، وہ کہتے ہیں 2260 کلو کیلوریز. اگر 2260 کلو کیلوریز ایک بندہ بھی پورا کرے تو اس کے لیے بھی 37,000 37,000 اس کے لیے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ غربت اپنی جگہ پہ، مگر میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ، ایز اے ہیومن رائٹس کی کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچیں گے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے، بات ہے آپ لاز کو امپلیمنٹ پراپر وے سے کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لاز کو امپلیمنٹ کریں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتے. جو انہوں نے بات کی کہ جو ہائر ہے، جو ایک کمپنی یا فیکٹری کا مالک ہے، وہ کیوں اتنی کم ویجز دے رہا ہے؟ یہاں تو ہماری یہ بھی پرابلم ہے. میں اس سے کنیکٹ کروں گی کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ایک فاسٹ فوڈ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے، یا آپ لیتے ہیں ایک کھڑکی سے آپ جاتے ہیں ایک فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، یقین کریں 4 دفعہ مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ فرائز زیادہ ڈالیں، یہ چیز زیادہ ڈالیں. آپ باہر دیکھیں وہ آپ کو اتنا بھر کے دیتے ہیں، تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں کنجوسی کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ جس لا کی کی یہ بات کریں کہ یہ پاس ہوا ہے بل، کیا اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے؟ ریلیٹڈ ٹو
सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर एक्ट है, होम बेस्ड वर्कर्स है, सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट हाँ जी है, बिल्कुल। अब ये जैसे इन्होंने जिक्र किया इसमें इंडस्ट्रियल एक्ट 2012 का, तो ये सारे तकरीबन अभी तक पाकिस्तान में मोर देन 150 बायलॉज मौजूद हैं जो कि सिर्फ जो है वो लेबर लॉज से रिलेटेड हैं। देखिए एज अ लॉयर, सॉरी मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। आपके पास अगर कोई ऐसे लोग आते हैं कि अपनी, जैसे होता है कि मजदूर यूनियन होती है और कहती जी मेरा फैक्ट्री वाला या मेरा मालिक ये नहीं करा, आप ऐसे केसेस कितने इनकाउंटर कर रहे हैं? ऐसे देखें हमारे पास बहुत कम आते हैं। अच्छा जी, बहुत कम इसलिए लोग आते हैं क्योंकि लोगों के पास एक्सपोजर कम है। आधे से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं उनको तो पता ही भी नहीं है कि कोई ट्राइब्यूनल कोर्ट्स और जो है कोई इस तरह के लॉज हमारे पास मौजूद भी हैं जिनके थ्रू हम किसी प्रॉपर अप्रोप्रिएट चैनल पे जा भी सकते हैं। जी। तो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि लोगों को राइट्स तो अपनी जगह पे, उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ऊपर वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो वो डर जाते हैं कि यहाँ तो डेली वेजेस इतनी कम मिल रही हैं, वकील कितने पैसे ले लेगा मुझसे। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही बात आपके पॉइंट को आगे बढ़ाऊं। देखें यहाँ एक्सेस टू जस्टिस या जो लीगल एड का सिस्टम है, एक मालिक जो है ना, फैक्ट्री ओनर हो, यूनिट का हो, वो बड़े बड़े वकील फेस वैल्यू वाले हायर कर सकता है। लेबर डिस्ट्रिक्ट लेबर जुडिशरी को आप देखें या ट्राइब्यूनल में देखें या वेज एंड कंपनसेशन में वो लेबर डिपार्टमेंट देखें, एक वकील गरीब जो है ना, एक वो एक मजदूर वकील के पास नहीं जाता। तो अब हमने सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने, आपको मैं बताऊं, 100 मिलियन की लीगल एड का मैकेनिज्म बनाया है। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि लेबर भी हमारे पास आएँ और हम उनको लीगल एड दें। और ये बात मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वकील गरीब को नहीं मिलता। वकीलों के पास फ्री लीगल एड प्रो बोनो लो बोनो होती है। और मैं आपको भी कहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, आपके यहाँ लीगल एड का मैकेनिज्म्स हैं, आप वकील भी उनको प्रो बोनो दे दें। सर बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास प्रो बोनो जो लॉयर्स हैं वो भी इस टाइम पे मौजूद हैं कराची बार एसोसिएशन में, सिंध बार एसोसिएशन में। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा इसमें कि बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जिनके अंदर ऐसे लॉयर्स मौजूद हैं जो कि प्रो बोनो केसेस लेते हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल तो जो है ऐसा नहीं है कि लोगों के पास वसाइल ना होने की वजह से, वो लॉयर अफोर्ड ना करने की वजह से प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ रहे। ये डर खौफ है, ये डर खौफ की वजह से सर नहीं कर पाते? एक्टिविस्ट हैं आप बताएं कि क्या लोगों के अंदर डर है कि हमारी ये जॉब भी ना चली जाए या हम पे कोई उल्टा मामला ना पड़ जाए? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अच्छा, इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो पुलिस से भी लोग डर जाते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है। जब वो एक फॉर एग्जांपल मैं भी अगर कहीं जॉब कर रही हूँ, मैं तो एक चले हम तो पढ़े लिखे हैं, वी नो कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम तो फिर कहीं ना कहीं बोल जाते हैं। बट इन लोगों को तो अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं है ना, दे डोंट नो कि हमने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, या किस टॉपिक पे मतलब उनसे डिस्कस करना है। तो लेक ऑफ अवेयरनेस इज़ द बिग थिंग कि उनको नहीं है अवेयरनेस कि वो किस तरह जाके उनको अप्रोच करें। एरियाज की बात करिए, अर्बन की बात करिए। आई एम टॉकिंग, गरीब तबका है तो वो पिसता ही चला जाएगा और वो उसी तरह उनकी, बल्कि नस्ल दर नस्ल उनकी सारी नस्लें उनकी ताबेदार हो जाएगी।